السلام علیکم گائز، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نوٹ ہے جو کہ جلا ہوا ہے، دھلا ہوا ہے، آئل یا تیل لگا ہوا ہے، مس پرنٹ ہوا ہے، 2 سے زائد حصوں میں پھٹا ہوا ہے یا کہ داغدار یا روشنائی لگا ہوا ہے، تو آپ نے بالکل بھی بے فکر نہیں ہونا ہے۔ آپ نے یہ ساری تصویریں دیکھی ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی بھی شے میں آپ کے پاس کوئی نوٹ ہے جو کہ خراب ہوا ہے تو وہ نوٹ چینج ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا وہ طریقہ بتاؤں گا جس طریقے کے ذریعے وہ نوٹ آپ چینج کروا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 سے 3 آپشنز ایسے ہیں جس میں سے کوئی بھی آپشن جو آپ کے لیے آسان ہو، آپ وہ آپشن یوز کر کے آپ اپنا نوٹ چینج کروا سکتے ہیں۔ بیسیکلی میری بھی ایسی کنڈیشن ہوئی تھی کہ مجھے نوٹ چینج کروانا تھا، تو میں نے بھی کافی ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ، لیکن مجھے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملی جس سے مجھے مکمل انفارمیشن سٹیپ بائی سٹیپ مل جائے کہ اگر میں نے کوئی نوٹ چینج کرنا ہے، کلیم کروانا ہے، تو مجھے کہاں پہ جانا ہوگا، کس طرح گزرنا ہوگا۔ تو جب میں گیا ہوں تو تقریباً پورا دن میرا اس کام پہ، ایک دن کیا 2 سے 3 4 دن لگ گئے، کیونکہ ایک جگہ پہ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے پہلے وہ کر کے آؤ، پھر ادھر جاتا تھا وہ کہتے پہلے وہ کر کے آؤ۔ تو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پورا پروسیجر بتاؤں گا، جس میں آپ نے وہ پروسیجر ویسے کرتے جائیں گے تو آپ کا ٹوٹل کوئی ٹائم نہیں لگے گا اور کچھ ہی دیر میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ مطلب کہ آپ کو پہلے ادھر سے یہ سننا نہیں پڑے گا کہ پہلے آپ پچھلا سٹیپ کر کے آئیں، آپ کو پہلے سارا طریقہ اندازہ پتہ ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو نوٹ کی کنڈیشن ہے وہ کس طرح کی ہے۔ اگر آپ کا نوٹ تھوڑا سا خراب ہوا ہے اور اس کے نمبرز بالکل ٹھیک ہیں تو پھر تو آپ کا نوٹ ٹوٹل جتنے کا نوٹ ہے، مطلب 1000 کا ہے تو آپ کو 1000 روپے واپس مل سکتے ہیں، 5000 کا ہے تو 5000 واپس مل سکتے ہیں۔ لیکن اگر نوٹ کی حالت کافی خراب ہے اور اس کے جو نمبرز ہوتے ہیں، جو بیسک نمبر، جو ایک رائٹ کارنر پہ ہوتا ہے اور ایک لیفٹ کارنر پہ ہوتا ہے، نیچے والے پہ، ایک اوپر والے رائٹ کارنر پہ ہوتا ہے، اگر وہ نمبرز کہیں پہ کٹے پھٹے ہوئے تو پھر تو آپ کو پیسے کم ملیں گے، پھر ان میں سے کچھ کٹوتی کر کے پیسے ملیں گے، لیکن کچھ ملیں گے ضرور، بالکل نوٹ زیرو نہیں ہو جاتا ہوتا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے نوٹ کی کنڈیشن دیکھ لینی ہے، اگر کافی بہتر ہے تو آپ کو پیسے زیادہ مل جا سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز یہ آتے ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اگر کسی چھوٹے شہر میں ہیں، اکاڑا سے بلونگ کرتے ہیں، چنیوٹ سے بلونگ کرتے ہیں، یا کسی برے والا سے بلونگ کرتے ہیں، تو آپ کے جو لوکل بینکس ہوتے ہیں، UBL HBL، اس طرح کے کوئی بھی جو پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں یا نیشنل بینک، مطلب کہ اگر گورنمنٹ کا بھی بینک ہو تو اس میں اس میں لوکل بینک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو ادھر آپ جاتے ہیں تو اندازہ آپ کو نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ نوٹ، آپ وہ نوٹ اٹیچ کر دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، اپلیکیشن لکھ دیتے ہیں، فارم فل کر دیتے ہیں۔ اب آپ کا نوٹ وہ خود چینج نہیں کر سکتے ہوتے، آپ کا نوٹ جاتا اسٹیٹ بینک میں ہے، اسٹیٹ بینک کی جو مین برانچ ہے وہاں پہ جاتا ہے۔ اب وہ بندے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے کہ اس کا ریٹرن آپ کو کتنے پیسے ملیں گے، کتنے دن کا پروسیجر ہوگا، آپ کو ٹوٹل ویٹ پر کرنا پڑے گا، بار بار جا کے ان سے پوچھنا پڑے گا، ان سے رابطہ کرنے پڑے گا کہ کب مجھے واپس ملے گا، نوٹ ابھی تک آیا ہے یا نہیں آیا، کلیم ہو کے مطلب کوئی پتہ نہیں، مہینہ لگ جائے، اس سے پہلے آ جائے، بعد میں آ جائے، ایک انسرٹین سا ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کتنے پیسے واپس ملیں گے۔ اچھا، اس سے بیسٹ پروسیجر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لاہور کے قریب رہتے ہیں، یا آپ کراچی کے قریب رہتے ہیں، یا آپ اسلام آباد کے قریب رہتے ہیں، یا آپ ملتان کے قریب رہتے ہیں، مطلب جہاں پہ اسٹیٹ بینک کی اپنی برانچ موجود ہے، تو اگر آپ ڈائریکٹ اس کو ریچ کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ آسان طریقہ ہوتا ہے پھٹے ہوئے یا کسی بھی طرح کے سپوائلڈ نوٹ کو چینج کرنے کا، کلیم کروانے کا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے 1 سے 2 دن میں، میکسیمم 2 دن، ایک دن میں بھی آپ نوٹ چینج، مطلب اگلے دن آپ کو نوٹ چینج ہو کے مل جاتا ہے۔ اور میکسیمم چانس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے نوٹ کی حالت بہت زیادہ ہی خراب نہیں ہے تو آپ کو جتنے پیسے آپ، مطلب 20,000 کے آپ 5,000 کے 4 نوٹ 20,000 دیتے ہیں تو آپ کو 20,000 واپس مل جاتا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک سے یہ اچھا آپشن ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے یہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اسٹیٹ بینک سے یہ کام کروانا ہے۔ اچھا، ایک اور آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس چینج کروانے کا، اگر آپ اسٹیٹ بینک میں جا کے یہ سارا کچھ نہیں کروا سکتے، آپ کو آسان آپشن چاہیے ہوتا ہے، تو کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں آپ کے اپنے شہروں میں بھی، وہ جن کے پاس وہ نئے نوٹ ہوتے ہیں یا وہ جو پرائز بانڈ والے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ بارگیننگ کا سارا طریقہ ہوتا ہے، اپنی من پسند کی کچھ رقم وہ آپ کے نوٹ میں سے، آپ کی رقم میں سے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو
آپ ان کے ساتھ ایگری کر جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پیسے واپس دے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی محنت کے کچھ پیسے اس میں رکھ لیتے ہیں. مطلب آپ نے 15,000 چینج کروانا ہے تو آپ کو 12,000 یا 13,000 دے دیں گے یا 13,500 دے دیں گے، کچھ وہ رکھ لیں گے. اسٹیٹ تو یہ ہوتا ہے ایجنٹ والا طریقہ، یہ بھی آپشن آپ کے ہوتا ہے. یا آپ کے پاس جو منی چینجر کی کچھ اور ہوتی ہیں شاپس جیسے ویسٹرن یونین یا اس طرح کی ڈالر ایسٹ، وہ بھی کر لیتی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ پیسے رکھتی ہیں. ان کا یہ پروسیجر ہوتا ہے. یہ جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں پرائیویٹ، یہ کچھ پیسے رکھتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ آسان لگ رہا ہے، آپ کو قریب ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں. اسٹیٹ بینک کا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سے آپ کو سارے پیسے واپس مل سکتے ہیں اور بہت جلد مل سکتے ہیں. باقی لوکل بینکوں سے یہ ہوتا ہے کہ سارے پیسے تو مل جاتے ہیں لیکن بہت جلدی نہیں ملتے اور بڑا لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے. اچھا، اب مجھے جو سب سے، اگر آپ پہنچ سکتے ہیں نا، تو سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک جائیں. اچھا، اسٹیٹ بینک کا آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اب سارا پروسیجر بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے اسٹیٹ بینک. اچھا، وہاں پہ جا کے آپ نے ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک نہیں جانا. پہلی بات یہ سن لیں، میں نے لاہور میں اسٹیٹ بینک سے چینج کروایا تھا. میں آپ کو لاہور کا پروسیجر بتاتا ہوں. پنجاب کے زیادہ قریبی لوگ اگر اسٹیٹ بینک جائیں گے تو لاہور ہی جائیں گے یا ملتان جائیں گے. تو لاہور کا میں بتاتا ہوں، باقی کا پروسیجر بھی آئی ہوپ کہ سیم ہوگا. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لاہور کی میں بات بتا رہا ہوں، لاہور کے اردو بازار میں جانا ہے اور وہاں سے ایک گڈی کاغذ لے لینا ہے. گڈی کاغذ، ٹھیک ہے، اردو بازار میں سے آپ کو گڈی کاغذ ملے گا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لاہور کا چپا چھانا اس دن، جس دن میں یہ کھجل ہوا. کہیں سے بھی گڈی کاغذ نہیں ملا، کسی بھی بک شاپ سے نہیں ملتا. وہ صرف اردو بازار میں وہ جو ہوتی ہیں وہ ڈیکوریشن والی کچھ شاپس ہوتی ہیں، وہاں سے گڈی کاغذ ملتا ہے. گڈی کاغذ بیسیکلی وہ پیپر ہوتا ہے جس سے یہ پتنگ بنتے ہیں، یہ گڈیاں بنتی ہیں، اسی کو گڈی کاغذ کہتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں تا بھی کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے بیسیکلی گڈی کاغذ. آپ نے سب سے پہلے وہ گڈی کاغذ لے لینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آپ جائیں گے، آپ وہاں کے آفیسر سے بات کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا نوٹ جو پھٹا ہوا ہے یا مسئلہ ہوا ہے اس کو گڈی کاغذ پہ چپکا کے لائیں. کسی بھی دوسرے کا پیپر پہ وہ چپکانے کے الاؤ نہیں کرتے. میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کرنا ہے صرف گڈی کاغذ از الاؤڈ. پتہ نہیں ان کا کیا پروسیجر ہے، مجھے تو یہی لگا کہ شاید یہ بھی ایجنٹوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے لوگوں کو ایک مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے باہر بہت سارے ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں 1,000 روپیہ دے دیں، ہم آپ کا کام کروا دیں گے. تو وہ مشکل کافی پڑتی ہے فرسٹ ٹائم جانے والے بندے کو، جس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا. تو آخر کار وہ ایجنٹ پہ کو پیسے دے کے جاتا ہے. لیکن ہم نے 2-3 دن کھجل ہو کے سارا پروسیجر صحیح لیگل طرح سے پتہ کیا. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے گڈی کاغذ لے لینا ہے. گڈی کاغذ لے کے آپ نے 2 دن گڈی کاغذ لے لینے ہیں، ساتھ ایک گلو لے لینی ہے جس کے ساتھ آپ نے نوٹ چپکانا ہے گڈی کاغذ پہ. تو آپ نے چلے جانا ہے اسٹیٹ بینک. وہاں پہ آپ نے لاہور والے اسٹیٹ بینک میں کاؤنٹر نمبر 18 اور کاؤنٹر نمبر 19، 18 اور 19 کلیم نوٹ کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. آپ نے ان پہ چلے جانا ہے. وہاں جا کے ایک بندہ بیٹھا ہوگا، آپ نے اس سے بات کرنی ہے، وہ آپ کو طریقہ بتائے گا. آپ نے گڈی کاغذ پہ چپکانا ہے اور ایک فارم ہوگا، وہ فل کر کے آپ نے اس کو دے دینا ہے. اور وہ زیادہ تر وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کو واپس اتنے پیسے ملتے ہیں. اگر نوٹ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ حالت میں ہوں تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اوپر والے آفیسر چیک کریں گے. اصل میں یہ کراچی نوٹ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، لاہور میں جلدی آ جاتے ہیں، چھوٹے بینکوں میں لیٹ آتے ہیں. تو یہ پروسیجر ہے. آپ نے یہ چیزیں پہلے کر لینی ہیں. ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک نہیں چلے جانا ہے. پھر وہ گڈی کاغذ لینے بھیجیں گے، پھر آپ اردو بازار آئیں گے اور پھر آپ کو پھر ادھر جانا پڑے گا. تو کافی، بس اس سے یہ ہے کہ آپ کو زیادہ دھکے نہیں کھانے پڑیں گے اور سیدھا سادہ آپ کو رستہ میں نے بتا دیا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی ہو، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میں نے اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز لوگوں کے لیے بنانے لگا ہوں. تو مہربانی.